وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد سامعین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس چینل میں، جہاں ہم عربی زبان کے قواعد کو آسان سے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع سخن علامات فعل ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہاں پر اسم، فعل اور حرف کی علامات کو بیان کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے اسم کی علامات کو بیان کیا تھا، اور وہ ہم نے بیان کیا تھا کہ علامت کو جاننا ضروری کیوں ہے۔ تو علامات اسم اور فعل اور حرف کے جاننا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے تینوں کے درمیان فرق جان سکیں۔ اور فرق جاننا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ تینوں کے حکم الگ الگ ہیں۔ اسم کا ایک الگ حکم ہے، فعل کا ایک الگ حکم ہے، اور حرف کا ایک الگ حکم ہے۔ پھر اس میں بھی اگر مزید آگے بڑھتے ہیں تو پھر معرب مبنی ہے، پھر اسی طرح سے عامل معمول ہے، اور ہر ایک کسی کا ایک الگ اپنا دائرہ ہے، اپنا ایک مرحلہ ہے۔ لہذا ہم یہاں پہ سب سے پہلے مرحلے پہ بات کر رہے تھے، وہ ہے علامات اسم، فعل اور حرف۔ ہم نے وہاں پہ بیان کیا تھا پہلے کہ عرب کے لیے علامات جاننا زیادہ ضروری ہوتا ہے، زیادہ آسان ہوتا ہے، اس کے ذریعے اسم، فعل، حرف کے درمیان فرق کرنا۔ جبکہ ہم اجمیوں کو علامت اگر ترنت پڑھ لیں، ہم ڈائریکٹ اگر ہم علامت کو پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی بینیفیشیل ثابت نہیں ہوگا، فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے لیے آسان ہے ہر کچھ بولنا۔ ہم چاہیں مثلا اسم کی علامت اگر الف لام ہے تو ہم اسی چیز کو فعل پہ بھی داخل کر سکتے ہیں آسانی سے، تو ہمارا اعتبار عرب کی زبان میں نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ ہم عرب کی زبان پڑھ رہے ہیں، لہٰذا ہم ان کی زبان میں عرب کے تابع ہیں۔ جیسا وہ کرتے ہیں ہم کو ویسا کرنا ہوگا، جیسے وہ چلتے ہیں ہمیں ویسے چلنا ہوگا۔ کیونکہ عرب کے لیے اسم پہ جو علامت داخل کرتے ہیں وہ فعل پہ علامت داخل نہیں کرتے، وہ حرف پہ علامت داخل نہیں کرتے، لہٰذا یہاں پر ہمارے لیے ضروری جاتا ہے کہ ہم ان کے تابع چلیں، نہ کہ اپنے تابع، نہ کہ ہم اپنی اتباع کریں۔ ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں تو چونکہ ان کے لیے آسانی ہوتی ہے اس بات میں کہ وہ علامت کے ذریعے دونوں تینوں میں فرق کر سکیں، تو آپ پائیں گے کہ جتنی بھی نحو کی کتاب عربی میں شروع ہوتی ہے وہاں پہ نحویوں نے جو بیان کیا، سب سے پہلے وہاں پہ اسم، فعل، حرف کی علامت بیان کی ہے، نہ کہ تعریف۔ آپ پڑھ جائیے اجرومیہ پڑھ جائیے، آپ اسی طرح سے پڑھ جائیے قطر الندى، اسی طرح سے پڑھ جائیے آپ شذور الذهب، اسی طرح سے پڑھ جائیے آپ الفیہ ابن مالک بھی، تو آپ وہاں پر پائیں گے کہ وہاں پر سبھی نحویوں نے علامات اسم، فعل، حرف سے شروع کی بات کو، نہ کہ تعریف سے۔ تو وجہ یہی ہے کہ عرب کو علامت کے ذریعے فرق کرنا آسان ہوتا ہے تینوں میں بنسبت حرف تعریف کے، جبکہ ہم اجمیوں کو، چونکہ ہم غیر عربی ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، لہٰذا سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمیں ان تینوں کی تعریف کیا ہے۔ لہٰذا ہم شروع میں جانتے ہیں کہ اسم کی تعریف یہ ہے کہ اس میں معنی ہو، زمانہ نہ ہو۔ فعل میں معنی اور زمانہ دونوں ہوتا ہے، جبکہ حرف میں معنی اور زمانہ دونوں میں سے کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ تعریف پہلے ہم جانتے ہیں۔ آپ جانیں گے، جب غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ چیز تو سب میں کامن ہوتی ہے، ہر زبان میں کامن ہوتی ہے، ہر چیز میں یہ یکساں ہے۔ آپ کسی بھی زبان کو اگر پڑھیں گے تو یہ چیز تو آپ کو نظر آتی ہی ہے کہ وہاں پر یہ تعریف بیان کی جاتی ہے اسم، فعل، حرف کی۔ لیکن عربی زبان کی خاصیت ہی یہی ہے کہ دوسرے زبانوں سے یہ الگ اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر علامات کا معاملہ ہے۔ دوسری زبانوں میں آپ کہیں پہ بھی اسم، فعل، حرف کی علامت نہیں پائیں گے، جبکہ آپ عربی زبان میں اس کی علامت بھی پاتے ہیں۔ تو یہ عربی زبان کی ایک خاصیت ہے۔ چنانچہ ہم نے پچھلے درس میں علامات اسم کو پڑھا کہ وہ 11 ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ بعض علماء نے تو اس میں مبالغہ سے کام لیا، تو وہاں پر انہوں نے 40 سے 60 علامتیں بیان کی، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہاں پر کم سے کم علامتیں بیان کی جائے تاکہ طالب علم یا عربی پڑھنے والے کو آسانی ہو۔ وہاں پر ہم تفصیلی سے کچھ گفتگو کر چکے ہیں، لہذا ہم وہاں پر وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے ہم آج کے اپنے درس پہ آتے ہیں، وہ ہے علامات فعل۔ جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ علامت کا مطلب پہچان ہوتا ہے، علامت کا معنی پہچان ہوتا ہے، یعنی فعل کی پہچان۔ فعل کی پہلی پہچان بیان کرتے ہوئے علماء محلف رحمہ اللہ نے بیان کہا کہ اس کے شروع میں قد داخل ہو سکتا ہے، جیسے قد ضرب، قد ضرب۔ اس کا مطلب ہوا کہ قد
ضرب میں جو قد ہے فعل پہ داخل ہوا، اس کا سامنے والے اس کا مطلب کلمہ کیا ہو جائے گا آٹومیٹکلی ضرب، ہم کہیں گے کہ یہ فعل ہے، کیونکہ قد ہمیشہ فعل پہ ہی داخل ہوتا ہے، اس کی علامت ہو گئی۔ تو فعل کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ اس کے شروع میں قد داخل ہو، جہاں پر بھی آپ شروع میں قرآن میں قد دیکھیں سمجھ جائے کہ اس کے آگے والا فعل ہے۔ اسی طرح سے اس پہ سین داخل ہو سکتا ہے، جیسے شروع میں سین داخل ہو، جیسے سیضربو، سیضربو، جیسے اللہ نے فرمایا کلا سیعلمون سورہ نبا میں، کلا سیعلمون، تو سین داخل ہوا تو یعلمون اس کا مطلب آٹومیٹکلی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ یعلمون آگے میں جو ہے وہ فعل ہے۔ اسی طرح سے سوفا داخل ہو جائے، جیسے سوفا یضربو، اللہ نے فرمایا کلا سوف تعلمون، سوفا سوفا داخل ہو اس کا مطلب تعلمون فعل ہے، اپنے آپ سمجھ میں آتا ہے۔ اسی سے حرف جزم داخل ہو، حرف جزم کیا ہے، جیسے لم، اس میں سے ایک ہے لم، جیسے لم یضرب، اس نے نہیں مارا، تو لم داخل ہوتے سمجھ آتا ہے کہ اس کے آگے جو آ رہا ہے وہ کیا ہے، فعل ہے۔ اسی سے ضمیر مرفوع متصل جڑ جائے، ضمیر مرفوع متصل کیا ہے، یہ آگے بات آ رہی ہے، تھوڑی سی دیر ہے آنے میں، اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ یہ ضمیر کی قسمیں میں سے ایک قسم ہے ضمیر مرفوع متصل ہونا، تو وہاں پر ہم اس کی تفصیل وضاحت کریں گے کہ یہ کیا ہے۔ جیسے ضربت، ضربتی، ضربتو، تو تا تھی تو، یہ ضمیر مرفوع متصل کہلاتی ہے۔ جب بھی فعل کے آخر میں یہ جڑتا ہے تو ہم سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو ضرب ہے اس کا مطلب یہ فعل ہے۔ اسی طرح سے اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ تائے ساکن جڑ جائے، ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا تائے متحرکہ اسم کی علامت ہو جاتی ہے جیسے ضاربۃن، اور اسی طرح سے تائے ساکنہ فعل کی علامت ہو جاتی ہے جیسے ضربت۔ ہم یہاں پہ تائے ساکنہ کو دیکھ رہے ہیں کہ تائے ساکنہ جو جڑی ہے اس سے معلوم چلا کہ یہ تائے ساکنہ ہے، اور یہ جو ضرب ہے یہ فعل ہے۔ اسی طرح سے فعل کو ہی آپ امر بنا سکتے ہیں اضرب، اسی طرح سے بنا سکتے ہیں آپ لا تضرب، اسی طرح سے آپ بنا سکتے ہیں لا تضرب، تو فعل ہی ہے جس کو ہم امر بنا سکتے ہیں، اور فعل ہی ہے جس کی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دو علامتیں کوئی خاص علامت نہیں ہیں جو آخر کی جو دو علامت بیان کی انہوں نے، بلکہ خاص علامت جو علماء نحو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا حرف جزم داخل ہونا شروع میں، اسی طرح سے تائے ساکن جوڑنا، تو یہ دو خاص علامتیں ہیں جو یاد کرنے کی چیز ہے۔ باقی جو آخر کی دو علامتیں ہیں امر اور نہیں، یہ کوئی علامت نہیں ہے، کچھ خاص علامت نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، ہو سکتی ہے بات مشکل ہو جائے۔ اس کی طرح سے یہ بات ختم ہوئی یہاں پر علامت فعل کی علامتیں ہم نے پڑھ لی۔ اب ہم آتے ہیں علامت حرف کو پڑھنے پر۔ علامت حرف یہ ہے کہ اس کی کوئی علامت ہی نہ ہو، یعنی ظاہر سی بات ہے تین چیزیں ہیں، اس میں سے ہم نے دو چیز اگر نکال لی، دو چیزوں کی ہم نے تمیز کر لی، ظاہر سی بات جب تیسری چیز بچ گئی وہ حرف کہلائے گی، وہ تیسری چیز اپنے آپ وہاں سے تمیز ہو جائے گی، متمیز ہو جائے گی۔ لہٰذا حرف کی کوئی علامت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں نہ معنی ہوتا ہے نہ زمانہ، جبکہ فعل میں معنی اور زمانہ دونوں ہوتا ہے، اس لیے اس کی کوئی علامت ہے۔ اس میں بھی معنی ہوتا ہے زمانہ نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں میں معنی پایا جاتا ہے، خاص چیز پائی جاتی ہے جس کا نحو سے رابطہ ہے، لہٰذا ان دونوں کی کوئی علامت ہوتی ہے، جبکہ حرف میں یہ دونوں چیز ہی مفقود ہے، نہیں پائی جاتی ہے، اسی لیے اس کی کوئی علامت نہیں ہو پاتی۔ جب اس میں کوئی بھی اسم کی علامت مثلا الف لام ہے، اگر حرف پہ داخل تو اس کا مطلب یہ حرف پہ داخل نہیں ہو سکتا، اسی سے فعل کی ایک علامت ہے قد، تو وہ بھی حرف پہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں جب ہم دیکھیں گے کوئی کلمہ اگر اسم اور فعل دونوں کی علامت سے خالی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرف ہے، جیسے حل، قد، یہ سب حرف ہیں، یہ قد نہیں بول سکتے، قد حل نہیں بول سکتے، لہٰذا حرف کی علامت یہ ہو گئی کہ اس پہ کوئی علامت، اس کی کوئی علامت ہی نہیں ہے۔ امید ہے بات واضح رہی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہم آج کے درس کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نافع اور نفع بخش کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔